You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان میں سے اللہ کے نزدیک طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ حلال چیزوں میں طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اب ذرا سنیے کہ طلاق کا معنی ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، نکاح کی گرہ کو کھول دینا۔ اس کے بعد اصطلاحی جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ مخصوصہ کے ساتھ فی الفور یا از روئے مال نکاح کی قید کو اٹھا دینا یہ طلاق کہلاتا ہے۔ اس کی تین اقسام ہیں، ایک ہے طلاق احسن، ایک ہے طلاق حسن، ایک ہے طلاق بدعی یعنی بدعت گناہ۔ جو طلاق احسن ہے اسے یہ طلاق کا بہت اچھا طریقہ ہے، طلاق حسن ہے یہ اچھا طریقہ ہے، احسن بہت اچھا طریقہ، حسن اچھا طریقہ، اور بدعی اس میں گناہ ہے۔ طلاق احسن کیا ہے؟ جن ایام میں عورت ماہواری سے پیریڈ سے پاک ہو جائے، ان ایام میں شوہر بیوی سے مقاربت بھی نہ کرے، ان ایام میں ایک طلاق دے دے، یعنی جب وہ حیض سے پاک ہو جائے اس کے ساتھ جماع نہ کرے، ایک طلاق دے دے۔ اب ایک طلاق ہوگی پھر اس کا انتظار ہوگا۔ اب دوران عدت مرد کو رجوع کا حق ہوتا ہے اور سوچ و بچار کرنے کا وقت بھی مل جاتا ہے کہ آیا ہم نے یہ غلطی کی ہے، جذبات میں آ کر ایسا کیا ہے، تو وہ اس پر پریشان ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ جڑ سکتے ہیں، خاندان ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے اسے کہا گیا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ چانس اس کے پاس دو باقی رہ جائیں گے، یہ ایک چانس ختم ہو جائے گا اور پھر وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں دہرائیں گے، اس لیے طلاق کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتا، طلاق احسن یعنی ایک طلاق دیتا ہے حیض کے بعد جماع نہ کرنے کے بعد، تو طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ طلاق بائن کے بعد وہ اگر دوبارہ جڑنا چاہیں تو پھر رجوع نہیں ہوتا، بلکہ دو گواہوں کی موجودگی میں شرعی حق مہر رکھ کر وہ دونوں آپس میں دوبارہ جڑ سکتے ہیں طلاق بائن کے بعد۔ یہ طلاق احسن ہے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، یعنی اس میں ٹوٹنے سے انسان بچ سکتا ہے۔ طلاق حسن کیا ہے کہ یہ بھی اسی طرح ملتی جلتی ہے کہ جن ایام میں عورت پاک ہو، مقاربت بھی یعنی اس کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو، ان ایام میں ایک طلاق دے۔ ایک ماہواری گزر جائے تو پھر دوسری یعنی ایک ماہواری کے پاک ہونے کے بعد مجامع اس سے مقاربت پھر نہ کرے، دوسری طلاق دے اس کو، دو طلاقیں ہو جائیں۔ جب دوسری ماہواری گزر جائے مباشرت پھر نہ کرے، تیسری طلاق دے دے۔ اس کے بعد تیسری ماہواری گزر جائے تو عورت مغلظہ ہو جاتی ہے، اب شرعی حلالہ کے بغیر اس سے دوبارہ عقد نہیں ہو سکتا۔ کل آپ کو یاد ہے میں نے شرعی حلالہ کا سارا آپ کو طریقہ کار بتایا تھا کہ وہ جو ہمارا کنسپٹ جہالت پر مبنی ہے وہ نہیں ہے، اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا فَإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، یعنی اگر وہ اس کو تیسری طلاق دے تو وہ عورت اس پر حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا خاوند طلاق دے، یہ مشروط نہیں ہے کہ کنڈیشن لگائے کہ 20 دن کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرے اور طلاق دے، میں کروں گا، اس پر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے۔ لہذا وہ شرعی حلالہ کا وہ طریقہ جو میں نے کل بتایا ہے۔ طلاق حسن دوسرا طریقہ آپ کو بتایا، جو طلاق جس میں گناہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق کہہ دینا، یا تو ایک کلمے سے ہی کہ مثلا میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی تینوں، اور یا یہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ 3 لفظ 3 دفعہ جب کہے گا طلاق ہو جائے گی۔ ایسی صورت طلاق یہ بدعی کی یہ صورت ہے، اس میں طلاق دینے والا گناہگار ہوگا، طلاق ہو جائے گی لیکن اس کے سر گناہ بھی ہوگا۔